الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، قرآن کریم نے جس طرح ہمیں اطلاع دی کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن سے پہلے انجیل آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اس میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور حضور خاتم النبیین ہیں، اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، تفصیل گزر چکی ہے۔ انجیل میں ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہیو، جو تمہارے پاس بھیڑیوں کے بھیس میں آئیں گے مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہوں گے۔ ایک مثال دی گئی، جھاڑیوں سے انگور اور اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہو۔ ایک درخت ہوتا ہے، ہم لوگ بچپن میں جھاڑیاں دیکھی ہوگی جس میں چھوٹی چھوٹی بیڑی لگتی ہے، تو اس میں انسان انگور نہیں توڑتا ہے۔ اسی طرح اونٹ کٹار ایک درخت ہوتا ہے، اس میں انجیر نہیں توڑتے۔ جی، جس قدرت نے اس عالم کو تماشا گاہ ازداد بنایا ہے، نور کے مقابلے میں ظلمت رکھی، تری کے مقابلے میں خشکی رکھی، صحت کے مقابلے میں مرض رکھا، بلندی کے مقابلے میں پستی پیدا فرمائی۔ اسی نے عالم روحانیات میں ہدایت کے مقابلے میں ضلالت یعنی گمراہی، ملائکہ کے مقابلے میں شیاطین، انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں دجالین بنائے۔ ازداد ہوتی ہے نا، جیسے آگ کے مقابلے میں پانی ہے، زمین کے مقابلے میں آسمان ہے، تو انبیاء علیہ السلام کی ضد کیا ہے؟ دجال۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا آپ۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے، خاتم الدجاجلہ کا ظہور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کے عہد میں کیوں؟ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو ان انبیاء کے مقابلے میں جو دجال آنے تھے، حضور سے پہلے ان کو ختم کر دیا جاتا، پھر اللہ حضور کو بھیجتے۔ لیکن حضور ہی کی آمد کے بعد 30 دجال کی آمد ہے۔ ذرا اس کو سن لیجئے غور سے۔ پر جس طرح خاتم الرسول کی آمد سب رسولوں کے بعد ہوئی ہے، اسی طرح مناسب ہے کہ دجال اکبر کے ظہور سے پہلے جو دجالین آنا ہیں آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ دجال اکبر یعنی خاتم الدجاجلہ کا ظہور خاتم النبیین والرسول کے عہد میں ہی مقدر ہوا۔ جس طرح آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو خاتم الدجاجلہ کون ہے؟ وہ دجال اکبر، کانا دجال جب آئے گا تو اس کے چیلے چپاٹے اس سے پہلے سب کا آ جانا ضروری۔ جس طرح محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں، تو حضور کی آمد سے پہلے تمام انبیاء کا آنا ضروری، تاکہ دنیا کے خاتمے پر ہدایت اور گمراہی کی آخری طاقتیں زور آزمائی کر کے ختم ہو جائیں، پھر قیامت آ جائے۔ ان تمام باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا اور اب قیامت ہی آئے گی، مگر قیامت سے پہلے 30 دجال و کذاب بھی آئیں گے، تاکہ گمراہی اور گمراہ کرنے والے بھی ظاہر ہو جائیں اور ان کی قوت فساد و گمراہی کا بھی خاتمہ قیامت سے پہلے ہو جائے اور پھر قیامت آ جائے۔ اس طرح مرکز ہدایت ختم نبوت پر جمنے والے دجالین و کذابین کے دجل اور کذب سے دامن پاک و صاف رکھ کر فیض ختم نبوت پر استقامت دکھلائیں
اور جن بد نصیب و بدبخت کو شقاوت و قساوت سے مناسبت ہوگی، کچھ طبیعتیں گندی ہوتی ہیں، جیسے گدھ ایک جانور ہے، اس کو وہ مردار ہی کھاتا، زندہ بکری دے دو تو نہیں کھائے گا، اور شاہین ایک پرندہ ہے، اس کو مردہ مرغی دے دو وہ نہیں کھائے گا، وہ پرندے شکار کر کے ہی کھائے گا۔ تو جس کی طبیعت میں گندگی ہوگی، قلب اس کا نجاست سے مناسبت رکھے گا، وہ جھوٹے دجالین کو مان لے گا۔ اور خوشبو والے ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اس کا دل خوش نہیں ہوگا۔ تو ایسا انسان ماتم کرے خود اپنی ذات پر، جیسے کہ چمگادر جانتے ہیں، ایک پرندہ ہے، اس کو دن میں سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتا، اندھیرے میں نظر آتا ہے، تو وہ ماتم بدبخت اپنے اوپر کرے، ہم پر کیوں کرے وہ ماتم؟ تو جو لوگوں کی طبیعت گندی ہے وہ دجال کو مانیں گے، دجالین کے دجل کے دلدادہ ہو کر گمراہی اور ضلالت میں چلے جائیں گے۔ ختم نبوت کے محاسن میں یہ حسن ہے کہ دجالوں سے امت کو باخبر کر دیا۔ اللہ نے خبر کر دیا کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کر دیا دنیا کو کہ میں تو آخری نبی بن کے آ گیا ہوں۔ چونکہ حضور اکرم خاتم النبیین کا تعلق ہے مرکز ہدایت سے، اور گمراہی کے مرکز سے تعلق ہے جھوٹے کذابین جو قیامت تک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے ان سے، اور ان سب کا گھڑو گھنٹال ہے دجال آور، دجال اکبر، کانا دجال، اس سے مناسبت ہے اس کو۔ تو حضور نے اطلاع کر دی کہ میں تو اب آ گیا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا نہ ہے، لیکن دجال جو ہیں وہ 30 ابھی باقی ہیں۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ قیامت آئے گی حضور کے بعد، تو جس طرح حضور مرکز ہدایت کے آخری رہنما ہیں، تو شیطانی اور دجالی طاقت بھی دنیا میں قیامت سے پہلے اپنی قوت کو آزما لے اور اس کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے کانا دجال سے پہلے اس کے چیلے چپاٹے 30 آئیں گے۔ ہمارے حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امت کو جس طرح بہت سارے فتنوں سے مطلع کر دیا، یہ بھی مطلع کر دیا کہ میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہے، نہ بنایا جائے گا، نہ نبی بن کے کوئی آئے گا۔ تو جو بھی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو تم ان کو سچا نہ ماننا، دجال کا چیلا چپاٹا ماننا۔ اب ذرا کان کھول کے سن لو، مرزا غلام احمد قادیانی زانی تھا، اپنی بیٹی سے زنا کرتا تھا۔ وہ خود مرزا بشیر جو اس کا بڑا بیٹا ہے، جو حکیم نور الدین کے بعد اس جماعت کا قائد بنا ہے، وہ خود اپنے باپ کے زنا پہ شہادت دیتا ہے۔ میرے پاس کتاب رکھی ہوئی، آ کے دیکھ لیجیے۔ اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرزا بشیر نے اپنی بیٹی امت الرشید، کتاب کھول کے جا کے دیکھو، نام بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ زنا کیا۔ یہ 12 سال کی بچی تھی، ابھی بے ہوش ہو گئی۔ لوگ آئے، ایک کتاب ہے ترک مرزائیت، مرزا محمد حسین کی، دیکھ کے پڑھی، وہ بھی توبہ کر دیا۔ اس نے بے ہوشی کے عالم میں بچی کو ہٹایا ہاسپٹل لے جانے کے لیے، تو اس کے چوتر کے نیچے قرآن کریم کھول کر کے اس بدبخت نے رکھا ہوا تھا۔ اس پہ لعنت ملامت کی اس نے، مرزا حسین نے کہا بدبخت۔ اس کی بیوی نے ملامت کیا کہ تجھے یہ زنا کرنا ہی تھا تو بچی بڑی ہوتی پھر کرتا تو اس نے کہا واہ، لوگ بھی عجیب ہیں، باغ لگائیں یا پھل لگے اور کھائے دوسرا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ انسان ابن آدم کی افزائش یعنی اولاد کی پیدائش اسی طرح ہوئی ہے۔ مرزا اپنے باپ کے لیے کہتا ہے کہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہی کیا کرتے تھے، یعنی میرا باپ بھی زانی تھا اپنے بیٹی کے ساتھ۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہوئی؟ زانی دنیا میں مسلمان مومن ہو سکتا ہے تو نبی کیسے ہو گیا یہ بدبخت؟ تو مرزا قادیانی زانی تھا، شرابی تھا،
اول درجہ کا جھوٹا کذاب و مفتری کے دجل کی یہی دلیل ہے کہ وہ روس یا زناکار و شراب خور تھا، مالی خلیہ کا اس کو عارضہ تھا، مرد پاگل پن کا شکار تھا، ورنہ یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا۔ اس پر تو شیطان لعین بھی لعنت بھیجتا ہے جو خود خاتم النبیین کی ختم نبوت پر ایمان لاتا ہے۔ ہماری تفسیر میں گزر چکا ہے والصافات میں اور سورہ جن میں کہ جنات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، شیطان بھی، اور یہ مردود کہتا ہے کہ میں نبی بن گیا۔ اس لیے دوستو اس فتنے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان جن کو دین کا علم نہیں ہے وہ ان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس بابا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔